بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کیا 7ویں جماعت کی پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کے پہلے 3 لیسن ان کو کمپلیٹ سال کیا تھا۔ ان لیکچر کی ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کا لیسن نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں، ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار، یعنی کہ ملک کی ترقی میں عورتوں کا کیا کردار ہے۔ اس چیپٹر میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ جو سے ہیں یہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے متحرک، جس کا معنی ہے حرکت میں۔ اگلا الفاظ ہے تعمیر، جس کا معنی ہے بنانا، مرمت کرنا۔ اس سے اگلا الفاظ ہے مفلوج، جس کا معنی ہے نکارہ۔ اس سے اگلا ہے خالق حقیقی، اللہ تعالیٰ۔ اس سے اگلا ہے دوشیزہ، جس کے معنی ہے لڑکی۔ اور آخری الفاظ ہے سنگ میل، جس کے معنی ہے نشان منزل۔ یہ تھے اس کے خاص الفاظ۔ اب آگے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ ہم اس سبق کی ریڈنگ نہیں کر لیں، لیکن اس سبق میں جو الفاظ میں استعمال ہو رہے ہیں ہم وہ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے سماج، جس کا معنی ہے معاشرہ۔ اس سے اگلا الفاظ ہے فراموش، جس کے معنی ہے بھولنا۔ اگلا الفاظ ہے شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ملانا۔ اس سے اگلا الفاظ ہے نصف، جس کے معنی ہے ہاف، آدھا۔ اگلا الفاظ ہے کفیل، جس کے معنی ہے خرچ اٹھانا۔ اس سے اگلا ہے کارہائے نما، اہم کام۔ اس سے اگلا الفاظ ہے ضبط کرنا، جس کے معنی ہے نشان چھوڑنا۔ اگلا الفاظ ہے ادھورا، جس کے معنی ہے نامکمل۔ عالمی سطح پر اس کے معنی ہے دنیاوی سطح پر۔ اب دوسری لائن کا پہلا الفاظ ہے اہلیہ، جس کے معنی ہے بیوی۔ اگلا الفاظ ہے مہلک، جس کے معنی ہے خطرناک۔ اس سے اگلا الفاظ ہے زائد، جس کے معنی ہے زیادہ۔ اس سے اگلا الفاظ ہے سربلند، جس کے معنی ہے سر اونچا کرنا۔ اگلا الفاظ ہے وظائف، جس کے معنی ہے رقم دینا۔ اگلا الفاظ ہے تعلیم یافتہ، جس کے معنی ہے پڑھی لکھی۔ اگلا ہے شعبہ زندگی، زندگی کے معمولات۔ اگلا الفاظ ہے پیش نظر، جس کے معنی ہے سامنے رکھتے ہوئے۔ اگلا الفاظ ہے باہنر، جس کے معنی ہے ہنرمند، کرامت۔ اب اس سے آگے الفاظ ہیں۔ پہلا الفاظ ہے طب، اس کا معنی ہے علاج معالجہ کا علم۔ اگلا الفاظ ہے عسکری، جس کے معنی ہے فوجی۔ اس سے اگلا الفاظ ہے کوہ پیما، جس کے معنی ہے پہاڑ پر چڑھنے والا۔ اگلا الفاظ ہے کم و بیش، کم اور زیادہ۔ صلہ، بدلہ۔ اگلا الفاظ ہے جام شہادت، شہادت کا جام، شہید ہونا۔ اگلا الفاظ ہے متحرک، جس کے معنی ہے حرکت میں۔ اس سے اگلا الفاظ ہے عہد جدید، نیا دور۔ امور خانہ داری، جس کے معنی ہے گھر کے کام۔ اگلا الفاظ ہے صنعت، جس کے معنی ہے کارخانے۔ مایہ ناز، قابل فخر۔ چسپاں کرنا، جوڑنا۔ حوصلہ افزائی، ہمت بڑھانا۔ اگلا الفاظ ہے خالق حقیقی، اللہ تعالیٰ۔ اگلا الفاظ ہے دفاع وطن، جس کے معنی ہے ملک کی حفاظت۔ نقش قدم، قدموں کے نشان۔ محسن و احسان کرنے والے۔ اس سے آگے ہے تناظر، جس کے معنی ہے پہلو، ہاتھ دھونا، محروم ہونا۔ اور آخری الفاظ ہے سربلند، سر اونچا کرنا۔ یہ تھے اس کے الفاظ معنی۔ اب آگے ہے اس سبق کا خلاصہ۔ کسی ملک کی ترقی کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے متحرک کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے خواتین کے کردار کو ہم بھول نہیں سکتے۔ جدید دور میں نت نئی ضرورتوں کی وجہ سے خواتین کے کام کرنے کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ جدید دور میں نئی ضرورتوں میں خواتین کے کام کرنے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اب اس سے آگے ہے خواتین کی نصف آبادی کو نظر انداز کر کے کوئی بھی ملک اپنی قومی ضروریات پورا نہیں کر سکتا، کہ خواتین کی آدھی آبادی کو ہم نظر انداز کر کے ترقی نہیں کر سکتے۔ خواتین نے زندگی کے ہر میدان میں عملی کردار ادا کیا ہے۔ قیام پاکستان کی جدوجہد، صنعت، ادب، طب، عسکری میں خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے، کہ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ صنعت کا ہے، چاہے وہ ادب کا ہے، چاہے وہ علاج و معالجہ کا ہے، ہر کام میں خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی چند قابل ذکر خواتین کے کارنامے درج ذیل ہیں، کہ پاکستان کی کچھ مشہور خواتین کے کارنامے نیچے دیے گئے ہوئے ہیں۔ سمینہ خیال بیگ گلگت بلتستان کی وادی شمشال میں پیدا ہوئی۔ آپ نے صرف 21 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا، اور پاکستان کی واحد کم عمر خاتون کوہ پیما کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ نے K2 اور دنیا کی کئی بلند و بالا چوٹیوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ یہ تھا کارنامہ سمینہ خیال بیگ کا۔ اب آگے ہے شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں عرفہ کریم رنداوا کا نام
قابل ذکر ہے کہ انفارمیشن کی دنیا میں عرفہ کریم رنداوا یہ بھی ایک خواتین ہے، ان کا کام بھی قابل ذکر ہے۔ آپ دنیا کی کم ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا، مگر افسوس سے صرف 16 سال کی عمر میں ہی خالق حقیقی سے جا ملی۔ آگے ہے مریم مختار نے پاک فضائیہ میں بطور پائلٹ کمیشن حاصل کیا۔ 2015 میں آپ اپنے انسٹرکٹر کے ہمراہ معمول کی پرواز پر تھی کہ طیارے کے انجن میں آگ لگ گئی۔ کہ مریم مختار پاک فضائیہ میں بطور کمیشن تھی اور 2015 میں آپ اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ پرواز کر رہی تھی، یعنی کہ ہوا میں اڑ رہی تھی کہ اچانک ان کے طیارے کے انجن میں آگ لگ گئی۔ اس سے آگے ہے اب آپ دونوں پیراشوٹ سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا سکتے تھے، مگر اس وقت طیارہ آبادی کے اوپر اڑ رہا تھا۔ طیارہ گرنے سے کئی جانیں جا سکتی تھی۔ یہ دونوں طیارے کو آبادی سے دور لے گئے مگر اپنی جانیں نہ بچا پائے۔ مریم مختار کو اس کارنامے پر تمغہ بصالت سے نوازا گیا ہے۔ یہ کارنامہ تھا مریم مختار کا، یہ بھی ایک خواتین ہے۔ اب آگے ہے بلقیس ایدی نے اپنے شوہر عبدالستار ایدی کے خدمت خلق کے مشن کو جاری رکھا کہ خدمت خلق انسانوں کی خدمت کے مشن کو جاری رکھا۔ محترمہ کو ان کی لازوال خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان کی جانب سے ملک کے سب سے بڑے سول اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ یہ بھی ایک وومن کا کام تھا، بلقیس ایدی ان کا کارنامہ لکھا گیا ہے۔ اب آگے ہے ڈاکٹر رت فو کا تعلق جرمنی سے تھا۔ آپ نے اپنی تمام عمر پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کے علاج کے لیے وقف کر دی۔ ڈاکٹر رت فو نے اپنی زندگی کے 50 سال خرچ کیے کہ یہ بھی ایک خاتون تھی جو جرمنی سے تھی، اور انہوں نے اپنی ساری عمر کوڑ کے مریضوں کے لیے پاکستان میں ہی وقف کر دی۔ ڈاکٹر رت فو نے 57 سال کی عمر پائی، 57 ایئر کی عمر پائی۔ پاکستان کی بیٹی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے عمل اور خدمت کے سچے جذبوں سے اس ملک اور اس میں بسنے والوں سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی کا یہ سفر اپنے عروج کو پہنچ سکتا ہے اگر ہمارے ملک کی خواتین زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے میں پرعزم ہو جائیں۔ یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ اب آپ اگر نوٹ کریں تو یہ خلاصہ جو ہے وہ کافی لینتھی ہو گیا ہے۔ سبق کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار۔ تو ایک یہ خواتین ہے، اس کا کارنامہ لکھا گیا ہے۔ بلقیس ایدی، مریم مختار، عرفہ کریم رنداوا اور سمینہ خیال بیگ، یہ 4-5 خواتین کا کارنامہ لکھا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ بہت لینتھی لگتا ہے تو آپ ان میں سے کوئی 2-3 خواتین کا کارنامہ لکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ خلاصہ اس لیے لینتھی کیا ہے تاکہ ان ساری خواتین کا کارنامہ، سارا انجام جو انہوں نے دیا ہے وہ سامنے آ جائے، اور اگر یہ خلاصہ آپ پکی طرح ریڈ کر لے، پکی طرح سمجھ لے، تو اس چیپٹر کی جو سی مشق ہے وہ ساری کی ساری ہی ہو جائے گی، سارا چیپٹر ہی پھر ہو جائے گا۔ ابھی آپ آگے دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو خلاصے میں ہے وہی سارے اس کے کویسچن ہے، آگے سارا کام بھی وہی ہے۔ اب آگے ہم اس کی مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال ہے، آپ ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، ایک خاتون کا معاشرے کے لیے مظہر کردار ہی ملک و ملت کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔ مشاہدے اور تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جہاں جہاں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ ملک کی ترقی میں کردار ادا کیا ہے، ان معاشروں میں ترقی کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی ہے۔ یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ جہاں جہاں عورتوں نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا ہے، وہ والے ملک، وہ والے معاشرے بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، ڈاکٹر رت فو کا تعلق کس ملک سے تھا اور انہوں نے کب اور کہاں وفات پائی؟ اس کا جواب ہے، ڈاکٹر رت فو کا تعلق جرمنی سے تھا، انہوں نے 2017 کراچی میں وفات پائی۔ اس کا اگلا سوال ہے، ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو نظر انداز کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، خواتین کی کم و بیش نصف آبادی کو نظر انداز کر کے کوئی بھی ملک یا معاشرہ اپنی قومی و سماجی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگلا سوال ہے، عرفہ کریم رنداوا نے کون سا اعزاز اپنے نام کیا؟ اس کا جواب ہے، عرفہ کریم رنداوا نے دنیا بھر میں کم ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل 2004 یعنی کہ 2004 میں ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، سبق میں خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے کن شعبوں کا ذکر آیا ہے، نام لکھیں۔ اس کا جواب ہے، ادب، صنعت و حرفت، تعلیم و طب، عسکری خدمات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، خدمت خلق اور کوہ پیمائی کے شعبوں کا نام ذکر ہے۔ اگلا سوال ہے، سمینہ خیال بیگ نے کیا کارنامے سر انجام دیے؟ تو اس کا جواب ہے، سمینہ خیال بیگ نے پاکستان کی واحد اور کم ترین خاتون کوہ پیما ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ یہی نہیں،
وہ 22 جولائی 2022 کو دنیا کی دوسری بلند ترین اور خطرناک چوٹی K2 سر کرنے والی پہلی پاکستان خاتون کوہ پیما بن گئی۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ الف والا ہے، ایک خاتون کا معاشرے کے لیے متحر اور فعال کردار ہی ملک و ملت کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے، مسئلہ ہے، ضامن ہے، جواز ہے۔ اس کا جواب ہے ضامن ہے۔ شانہ بشانہ کا مطلب ہے باری باری، آگے پیچھے، ساتھ ساتھ، دائیں بائیں۔ تو اس کا جواب ہے ساتھ ساتھ۔ اگلا ہے، خواتین نے اپنے کارہائے نمایاں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کبھی بھی کام کرنے کی صلاحیت میں کسی سے آگے نہیں، کسی سے پیچھے نہیں، کسی کے ساتھ نہیں، کسی کے مقابل نہیں۔ تو اس کا جواب ہے کسی سے پیچھے نہیں۔ اب اس سے اگلا ہے، کاروبار زندگی مفلوج ہونے کے سبب صورتحال تھی، بہتر، مایوس کن، پر امید، پریشان کن۔ تو اس کا جواب ہے مایوس کن۔ اب اس سے آگے ہے، عرفہ کریم کو نوازا گیا تمغۂ بصالت سے، تمغۂ جرأت سے، تمغۂ حسن کارکردگی سے، تمغۂ امتیاز سے۔ تو اس کا جواب ہے تمغۂ حسن کارکردگی سے۔ اب آخری ہے، سمینہ خیال بیگ پیدا ہوئی وادی کاگان میں، وادی کشمیر میں، وادی شمشال میں، وادی نیلم میں۔ تو اس کا جواب ہے وادی شمشال میں۔ اب اس سے اگلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مفصل جواب دیں، یعنی کہ نیچے والے سوالوں کے تفصیل سے جواب دیں۔ الف والا ہے، سمینہ خیال بیگ کے کارناموں کو وضاحت سے بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، 19 مئی 2013 کو صرف 21 سال کی عمر میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کر کے سمینہ خیال بیگ نے پاکستان کی واحد اور کم ترین خاتون کوہ پیما ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ یہی نہیں، وہ 22 جولائی 2022 کو دنیا کی دوسری بلند ترین اور خطرناک چوٹی K2 سر کرنے والی بھی پاکستانی خاتون کوہ پیما بن گئی۔ پاکستان کے یہ قابل فخر بیٹی 2014 سے 2022 کے درمیان 7 سمٹس سمیت دنیا بھر کی بلند ترین چوٹیوں پر اپنے قدموں کے نشان ثبت کر چکی ہیں۔ قوم وطن کی اس بیٹی کے جذبوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، ڈاکٹر رت فوگ کون تھی اور انہوں نے پاکستان کے لیے کیا خدمات سر انجام دی؟ تو اس کا جواب ہے، ڈاکٹر رت فوگ جرمنی سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنے تمام زندگی کور کے مریضوں کا علاج کرنے میں گزار دی۔ اس مہلک مرض کے خاتمے اور دیگر طبی خدمات کے لیے ڈاکٹر رت فوگ نے اپنی زندگی کے کم و بیش 50 قیمتی سال خرچ کر دیے۔ ڈاکٹر رت فوگ نے 87 سال کی عمر پائی۔ 2017 کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے جوانی سے بڑھاپے تک نصف سے زیادہ عمر پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ پاکستان نہ ہونے کے باوجود انہوں نے عمل اور خدمت کر کے سچے جذبوں سے اس ملک اور اس میں بسنے والوں سے محبت کا حق ادا کیا ہے۔ اب اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جواب، اس سے پیچھے والا یہ جواب اور اس سے پہلے بھی جو ہم نے جواب کیے ہیں، یہ سارا جون سے خلاصے کا حصہ تھا، اس لیے میں نے خلاصہ جون سے وہ تھوڑا لینتھی کیا تھا تاکہ خلاصہ ہم ڈیٹیل سے پڑھ لیں۔ ہم نے بک کی ریڈنگ بھی نہیں کی، جب خلاصہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا تو ہم ان سوالوں کے جواب بھی ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ خلاصہ سارا نہیں کرنا تو کچھ خواتین کے کام کو نظر انداز کر دے اور کچھ جو سی خواتین ہیں ان کا کام لکھتے تو آپ کا خلاصہ جون سا وہ شارٹ ہو جائے گا۔ اب اس سے اگلا سوال ہے، غلط فکروں کے سامنے کراس اور درست فکروں کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ الف والا ہے، مرد خاندان کا کفیل نہیں ہوتا، یہ غلط ہے یا درست؟ اس کا جواب غلط ہے، کراس۔ اب بے والا ہے، خواتین کے متحر کردار کی ضرورت کو کسی طور پر فراموش نہیں کیا جا سکتا، تو یہ ٹک ہے یا کراس؟ تو یہ ٹک ہے۔ جیم والا ہے، عرفہ کریم نے دنیا بھر میں کم ترین کوہ پیما ہونے کا اعزاز حاصل کیا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ عرفہ کریم رنداوا نے تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اعزاز حاصل کیا تھا، تو اس لیے یہ غلط ہے۔ دال والا ہے، مریم مختار پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی، تو اس کا جواب درست ہے۔ آخری ہے، ڈاکٹر رت فوگ نے نظام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی کے کم و بیش 50 قیمتی سال خرچ کر دیے، تو یہ بھی ٹک ہے۔ اب اس سے اگلا سوال ہے، درج ذیل عبارت پڑھ کر محاوروں کی شناخت کریں اور انہیں اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ یہ محاورہ کیا ہوتا ہے۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے اصل معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، محاورہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ الفاظ کا مجموعہ جو اصل معنوں میں نہیں آتا لیکن اور کسی معنوں میں آتا ہے، کام اس کا وہی ہوتا ہے، مطلب وہی ہوتا ہے لیکن معنی اور ہو، وہ محاورہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ آسمان سر پر اٹھانا، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ شور کرنا۔ اسی طرح آگ بگولا ہونا کا مطلب ہے بہت زیادہ غصے میں آنا۔
इस तरह के अल्फाज को मुहावरा कहते हैं। कह रहे हैं इस पैराग्राफ को पढ़ें और इसमें मुहावरों की शिनाख्त करें और फिर उनके जुमले लिखें, उनका मायने क्या है, उनका मतलब क्या है। हर रोज़ रोज़े ईद हो ऐसा ख्याल करना अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। तो इसमें पहला मुहावरा आया है हर रोज़ रोज़े ईद हो और दूसरा है अहमकों की जन्नत में रहना। अब हम आगे रीड कर लेते हैं। कुछ लोग नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, लेकिन जिंदगी इन्हें भी दिन में तारे दिखा देती है। ख्याली पुलाव पकाने से कुछ हाथ नहीं आता, माड़े माड़े फिरते रहने से बेहतर है मेहनत की जाए। कामयाबी हमेशा मेहनत करने वालों के कदम चूमती है। इसमें मुहावरे बाकी हैं। नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, इससे आगे है दिन में तारे दिखा देती है। अगला है ख्याली पुलाव पकाना, अब इससे आगे है माड़े माड़े फिरते रहना और आखिरी है कदम चूमती। अब इन मुहावरों के हम जुमले बनाएंगे ताकि इनके मफहूम वाज़ेह हो जाए। पहला मुहावरा था हर रोज़ रोज़े ईद हो, इसका जुमला है बच्चे चाहते हैं शहर में मेला लगा रहे और हर रोज़ रोज़े ईद हो। अगला है अहमकों की जन्नत में रहना, इसका जुमला है असद का ख्याल है वो पढ़े बगैर अफसर बन जाएगा, वो अहमकों की जन्नत में रहता है। अगला मुहावरा है नाक पर मक्खी ना बैठने देना, इसका जुमला है फरहा के बहुत नखरे हैं, वो तो नाक पर मक्खी बैठने नहीं देती। अगला मुहावरा है दिन में तारे दिखाना, इसका जुमला है मेरा सर दीवार से इतनी जोर से टकराया कि दिन में तारे नजर आने लगे। अब अगला मुहावरा है ख्याली पुलाव पकाना, इसका जुमला है अली अमली तौर पर कुछ नहीं करता, बस ख्याली पुलाव पकाता रहता है। अगला मुहावरा है कुछ हाथ ना आना, इसका जुमला है लालच करने का कोई फायदा नहीं, लालची के कुछ नहीं हाथ आता। अगला मुहावरा है माड़े माड़े फिरना, इसका जुमला है असलम नौकरी की तलाश में माड़े माड़े फिर रहा है। और आखिरी मुहावरा है कदम चूमना, इसका जुमला है मेहनत करने वालों को फल जरूर मिलता है, कामयाबी एक दिन इनके कदम जरूर चूमती है। ये थे इसके मुहावरे। अब अगला सवाल है किसी मुस्तंद लुगत की मदद से दर्ज झैल अल्फाज पर इराब लगाकर इनका तलफ़ुज़ वाज़ेह करें कि इन अल्फाज पर हमने इराब लगाने हैं। पहला है हुसूल, इससे अगला है तरक्की। अगला अल्फाज है रिहाइश, इससे अगला है मुलाजमत और उससे अगला है रसूम। अब आगे है निस्बत, उससे आगे है ताउन, उससे आगे है आजमाइश, इससे अगला है तकमील और आखिरी है अमर। यह है इसका सवाल नंबर 6। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 7। कालम अलिफ और कालम बे के मुतज़ाद अल्फाज को मिलाएं। ये अल्फाज के मुतज़ाद को कालम बे में मिलाएं। पहला है दूर, तो इसका मुतज़ाद है नज़दीक। आलम, तो इसका मुतज़ाद जाहल। अगला अल्फाज है उरूज, जिसका मुतज़ाद है ज़वाल। अगला है मर्द, जन। और आखिरी अल्फाज है गालब, मगलूब। ये थे इसके कालम। अब अगला सवाल है सबक में दिए गए मुश्किल अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करके अपनी कापियों में लिखें। अल्फाज है मुतहर, जिसका मायने है हरकत में, जारी। अगला अल्फाज है तामीर, जिसका मायने है बनाना, मुरम्मत करना। अगला अल्फाज है खालिक हकीकी, अल्लाह ताला। अल्फाज है मफलूज, जिसके मायने है नकारा, दोशीज़ा, लड़की। और आखिरी अल्फाज है संगे मेल, निशान मंजिल। ये था इसका सवाल नंबर 8। अब अगला सवाल नंबर 9 है मुंदरजा झैल मुरक्कब जुमलों को मुफरद जुमलों में तब्दील करें। कि ये मुरक्कब जुमले दिए हुए हैं, इनके मुफरद जुमलों में तब्दील करना है। तो पहला मुरक्कब जुमला है अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा और कायद आज़म ने इस ख्वाब की तबीर की। तो इसका मुफरद जुमला है अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा। अगला जुमला है मुरक्कब जुमला मैंने चाय पी ली है मगर मुझे चाय बनानी नहीं आती। तो इसका मुफरद जुमला है मैंने चाय पी ली है। आपको आइडिया हो गया होगा मुफरद जुमले कौन से होते हैं। जो जुमला है इसका पहला जौन सी लाइन है इसको मुरक्कब जुमले कहते हैं। आखिरी है सूरज दिन के वक़्त तलू होता है और चांद रात को अपनी किरणें बिखेरता है। तो इसका मुफरद जुमला सूरज दिन के वक़्त तलू होता है। यह है सवाल का जवाब। और यहाँ पर मुल्क की तरक्की में ख़वातीन के किरदार, इसकी मशक ख़त्म हो गई है। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।